अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराजी। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे या बदूहो के बारे में। बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा, अक्सर व बेशतर पूछते रहते हैं, व्हाट्सएप पर भी, कमेंट्स में भी और वैसे भी। या बदूहो एक लफ्ज़ है जो आमिलीन के यहाँ, जादूगरों के यहाँ बहुत ज़्यादा मुस्तअमल है। तावीज़ात में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसके वजीफ़े बताए जाते हैं, इसका विर्द करना बताया जाता है और तरह तरह की चीज़ें और अमलियात और चिल्ले इस या बदूहो की तरफ मंसूब हैं और किए जाते हैं और करवाए जाते हैं लोगों से। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि या बदूहो क्या है, चूँकि आप लोग जानना चाहते हैं कि या बदूहो के बारे में बताया जाए कि ये क्या चीज़ है, क्या इसका पढ़ना जायज़ है या नाजायज़ है, इसका लिखना जायज़ है, यानी तवीज़ की सूरत में लिख कर गले में डालना जायज़ है या नाजायज़ है। सबसे पहली बात तो ये याद रखें, ये बात कन्फर्म है, इसमें किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है कि या बदूहो या सिर्फ बदूहो को जो लफ्ज़ है ये कुरान और हदीस के अंदर इसका ये लफ्ज़ नहीं है। मतलब इस एतबार से नहीं है कि कोई अल्लाह के नाम के तौर पर या अस्माउल हुस्ना के तौर पर। तो बदूहो ना तो अल्लाह का नाम है, ना ही अल्लाह के किसी नबी और रसूल का नाम है। इस किस्म का कोई भी नाम नहीं है। कुरान और हदीस में बदूहो का तज़किरा नहीं है। ठीक है ना, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात हम देखते हैं कि बदूहो अरबी, जाहिर बात है, बा दाल हा, कोई ना कोई लफ्ज़ तो बनता होगा अरबी में, इसका कोई ना कोई माना तो बनता होगा। बदूह क्या माना है इसका? जब इस हवाले से मैंने डिक्शनरी को देखा, अरबी लुगत को देखा, तो बदूहन का माना होता है आवारगी चाल चलना, यानी आवारा चाल चलना, आवारगी वाली चाल चलना। बदहतिल मरअतु का मतलब है कि वो औरत, यानी बदहतिल मरा, औरत आवारगी की चाल चली। ठीक है ना, तो बदूहन का मतलब है आवारगी की चाल चलना। इस माने के एतबार से भी देखा जाए अरबी ज़ुबान में तो इसका ये माना बनता है। इस माने के एतबार से भी देखा जाए तो ये अल्लाह का नाम नहीं हो सकता, कि अल्लाह के नाम के ऐसे माने नहीं होते। इसी तरह बदूहन का एक माना लाठी के साथ किसी को मारना भी है। ठीक है ना, तो ये माना भी अल्लाह के साथ जो है वो अल्लाह के नामों के साथ, या इसका मफहूम जो है वो नहीं करता कि अल्लाह का कोई इस किस्म का नाम होगा। ठीक है ना। तीसरी बात, इस यानी या बदूहो का जो लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ का आमिलीन और जादूगरों के हाथ जिस तरह का इस्तेमाल है और जितना ज़्यादा इस्तेमाल है, इससे तो अंदाज़ा ये होता है कि ये किसी बड़े जिन का नाम हो सकता है। तभी तो जादूगर और आमिलीन इसको बकसरत इस्तेमाल करते हैं। अब जो जादूगर हैं वो तो ज़ाहिर जादूगर हैं, उन्होंने तो जादू करना है, उन्होंने तो हर वो काम करना है जिससे शैतान खुश हो, जिन्नात खुश हों और उनके काम करें, उनसे काम निकलवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं वो। और दूसरी तरफ वो आमिलीन होते हैं जो बज़ाहिर तो नेक होते हैं, बज़ाहिर तो वो उनमें सुलमा भी होते हैं, लेकिन वो लकीर के फ़कीर होते हैं। उन्होंने 8 साल जो है ना, 8 साल और 10 साल मदरसे में बस दाल रोटी जो है वो हराम ही की होती है। उनको इतनी अकल नहीं होती कि हमने 8-10 साल में जो चीज़ नहीं पढ़ी और जिस चीज़ के बारे में कोई उसूल और ज़ाब्ता हमने नहीं पढ़ा, कोई कायदा हमने नहीं पढ़ा। हमारा पूरा दर्स निज़ामी एक ऐसा ज़बरदस्त दर्स निज़ामी है कि जिसमें हर चीज़ के बारे में हमें रहनुमाई मिलती है। उसके अंदर जिस चीज़ के बारे में रहनुमाई नहीं मिली, कोई उसूल और ज़ाब्ता नहीं मिला, तो उस चीज़ को हम किस तरह दीन बनाकर और एक पेशे के तौर पर उसको हम इख्तियार कर लेते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे जो लोग हैं वो तो बस सिर्फ किताब में लकीर के फ़कीर होते हैं। बस देखा, किताब उठाई किसी के, उसमें लिखा हुआ है जी या बदूहो को इस तरह खानों के अंदर लिख कर फलां मकसद के लिए दिए तो ये हो जाएगा, तो बस वो लिखते हैं, भर भर के देते हैं नक्श और पैसे बटोरते हैं और अपना काम उनका चल रहा है। ठीक है ना, कुछ लोग इस किस्म के हैं। पांचवी बात ये याद रखें, पांचवी बात ये है, इसकी शरई हैसियत के हवाले से बाज़ फतावा के अंदर हमें फतवे भी मिलते हैं। मसलन आप वेबसाइट पर, उस पर गूगल पर देखें तो बाज़ वेबसाइटों पर, बाज़ जामियात के वेबसाइटों पर और बाज़ किताबों के हवाले से भी फतावा मिलते हैं कि मुफ्तियान इकराम से इसके बारे में पूछा गया। अब देखें, इस हवाले से एक फतवा मैंने पढ़ा, किसी ने मुफ्ती साहब से पूछा कि मुफ्ती साहब ये या बदूहो के बारे में बताएं कि ये पढ़ना जायज़ है या नाजायज़, जो भी बहरहाल या बदूहो के मुतालिक सवाल था। उसके जवाब में वो जो मुफ्ती साहब थे, मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि उन्होंने जवाब में लिखा कि जी या बदूहो जो है ना, ये सुरियानी या इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है और ये इब्रानी ज़ुबान में अल्लाह का नाम है। ठीक है ना।
اور آگے حوالہ کیا لکھا ہوا ہے؟ حوالہ لکھا ہوا ہے جی ایک دارالعلوم کا لکھا ہوا ہے، اس کے فتاویٰ کے اندر یہ ہے. اب اس کے فتاویٰ کیا پھر آگے لکھا ہوا ہے بحوالہ وہ فلاں، آگے ایک اور کا حوالہ دیا ہوا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں ایک مفتی جو ہوتا ہے نا، مفتی میں اور مسئلہ بتانے والے میں فرق ہوتا ہے. مثلا میں اس وقت فتویٰ آپ کو نہیں دے رہا، میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں. کسی نے سوال کیا میں اس کا جواب دے رہا ہوں، زبانی سوال ہوا میں زبانی جواب دے رہا ہوں. فتویٰ جو ہے نا یہ اور چیز ہوتی ہے. فتویٰ ہمیشہ تحریری طور پر سوال لیا جاتا ہے اور اس کا تحریری جواب دیا جاتا ہے. ایک ادارہ ہوتا ہے، ایک گروپ ہوتا ہے، ایک پینل ہوتا ہے مفتیان کرام کا، ان کے پاس سٹیمپ ہوتی ہے، وہ لگا کر باقاعدہ تصدیق کے بعد فتویٰ جاری کرتے ہیں. اور فتویٰ ایسا دیا جاتا ہے کہ جسے بعد میں اپروو بھی کیا جا سکے، جسے بعد میں ثابت بھی کیا جا سکے. اب یہ تو کوئی فتویٰ نہ ہوا کہ آپ نے سے کسی نے سوال پوچھا، آپ نے اس کے جواب میں جو ہے وہ کہہ دیا کہ جی فلاں نے یہ کہا ہے کہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے تو بس جائز ہے، ٹھیک ہے نا، عبرانی زبان میں یہ اللہ کا نام ہے. فتوے کے اندر تو آپ کو چاہیے کہ آپ عبرانی زبان کی ڈکشنری دکھائیں، اس کے اندر آپ ثابت کریں کہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور عبرانی زبان کی یہ ڈکشنری ہے، اس میں یہ اس کا اللہ کا نام ہے. یہ تو کوئی نہ ہوا کہ فلاں نے کہا، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے کہا یہ عبرانی کا لفظ ہے، وہ خود عبرانی نہیں ہے، اس کو خود عبرانی نہیں آتی. آگے اس کے پاس جا کے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ آگے کسی اور کا حوالہ دے دیتا ہے، وہ فلاں نے کہا. تو یہ دلیل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. فتوے ایسے نہیں دیے جا سکتے. اس لیے مفتیان کرام کو، اور خاص طور پر ہمارے بڑے بڑے جو جامعات ہیں، بڑے مشہور جامعات، جس کا میں فتویٰ بتا رہا ہوں بڑا مشہور جامعہ ہے، ان کو احتیاط کرنی چاہیے کسی بھی چیز کے بارے میں فتویٰ دینے کے لیے کہ فتویٰ جس وقت لکھیں اس پر سٹیمپ لگانے سے پہلے یہ سوچ لیا کریں ذرا کہ کل کو اگر ہم سے کوئی آ کر اس کو اپروو کروانا چاہے، ثابت کروانا چاہے تو ہم اس کو کیسے ثابت کر کے دکھائیں گے. اگر تو آپ قرآن و سنت سے اس کو ثابت کر سکتے ہیں تو پھر سٹیمپ لگا دیا کریں، نہیں کر سکتے تو پھر زبانی کلامی بتا دیا کریں جی ہماری رائے یہ ہے، سٹیمپ لگا کر فتویٰ دیا کریں، ٹھیک ہے نا. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ یا بدو اگر عبرانی زبان کا لفظ ہے اور عبرانی میں یہ اللہ کا نام ہے تو پھر ہندی زبان میں رام اللہ کا نام ہے، پھر ہمیں یا رام رام بھی کہنا چاہیے. تویزوں میں لکھیں یا رام یا رام، 11,000 مرتبہ پڑھیں جی یا رام یا رام، آپ کو ایسے ایسے خواب نظر آئیں گے، ٹھیک ہے جی. اور اتنے ہزار مرتبہ یا رام پڑھیں جی، آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں ہو جائے گا. کیا اس طرح کسی نے کوئی تویز بنا کے دی ہے یا اس طرح کسی نے وظیفہ بنایا؟ ٹھیک ہے. گاڈ سب کو پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے، انگلش ڈکشنری کے اندر بھی موجود ہے، سب جانتے ہیں کہ گاڈ اللہ کو، خدا کو انگلش میں کہا جاتا ہے، انگریزی میں کہا جاتا ہے. تو کیا کسی نے کہا کہ یا گاڈو یا گاڈو یا گاڈو پڑھیں آپ یا تویز لکھ کے دیں یا گاڈ کے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایسی مفتیان کرام سے میری یہ درخواست ہے کہ وہ کبھی بھی ایسا فتویٰ نہ دیں اور ایسی چیز نہ کریں جسے اپروو نہ کر سکیں. اب یہ یا بدو ہو، یہ تو کنفرم ہے، سب مانتے ہیں کہ قرآن و حدیث کا لفظ نہیں ہے، قرآن و حدیث کے اندر کہیں نہیں ہے یہ اللہ کا نام ہو یا کوئی مقدس کلمہ ہو، کہیں پر بھی نہیں ہے. اب اس کو ثابت کرنے کے لیے بس یہ کہا جا رہا ہے کہ فلاں نے یہ کہا کہ جی یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور عبرانی میں خدا ہوگا. اب وہ فلاں کون ہے وہ بھی موجود نہیں ہے. عبرانی زبان اس وقت دنیا میں موجود ہی نہیں ہے، کسی ملک میں نہیں بولی جاتی. اگر کہیں بولی جاتی ہے تو اسرائیل وغیرہ میں بعض حضرات کہتے ہیں کہ کوئی اکا دکا بولتے ہیں، لیکن دنیا میں اس کا کوئی وجود نہیں. آپ گوگل سرچ کریں، گوگل میں ہر زبان کے ٹرانسلیٹر ہیں، آپ کو عبرانی اور سریانی زبان نظر نہیں آئے گی، اس کا وجود ہی کہیں نظر نہیں آتا. چھٹی بات یہاں پر سمجھنے کی یہ ہے کہ بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ یابدوہو کا جو لفظ ہے یہ حروف ابجد کو کچھ خاص ترتیب سے آگے پیچھے کر کے جو ہے بنایا گیا ہے، اس لیے اس کو پڑھنا جائز ہے. بھائی اس طرح تو پھر حروف ابجد سے تو سینکڑوں نام بنائے جا سکتے ہیں، تو کیا پھر ان کے بھی وظیفے کرنا جائز ہو جائیں گے اور ان کے بھی وظیفے جو ہے بن جائیں گے، ان کے بھی تعویذ طرح بن جائیں گے؟ یہ سب جو ہے نا چکر بازیاں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں. ساتویں اور سب سے آخری بات اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ امداد الفتاویٰ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے امداد الفتاویٰ، اس کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 540 پر یابدوہو کے بارے میں ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ مجھ کو کچھ تحقیق نہیں اور بدون تحقیق اس کے پڑھنے کو جائز نہیں سمجھتا. انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ یابدوہو کیا چیز ہے، مجھے پتہ ہی نہیں یہ کیا ہے، نہ میں نے قرآن میں پڑھا، نہ سنت میں پڑھا، نہ اپنی کوئی اسلام کی تاریخ میں پڑھا، نہ کہیں اسلامی کتابوں میں پڑھا. اتنی بڑی شخصیت، وہ کہتے ہیں مجھے اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے یہ کیا ہے، اور جب تک مجھے پتہ نہیں ہے
تو بغیر تحقیق کے میں اس کے پڑھنے کو جائز نہیں سمجھتا. اصل فتویٰ یہ ہے، اور اس فتوے میں ہمارے مفتیوں کے لیے بڑی رہنمائی ہے کہ جس چیز کی آپ کو تحقیق نہیں ہے تو آپ کیسے اس کی جواز کے لیے فتویٰ دے کر اوپر سٹیمپ لگا کے دے سکتے ہیں کہ فلاں نے کہہ دیا یہ جائز ہے تو فلاں جائز ہوگی. فلاں کوئی جو ہے وہ وہی تو نہیں ہے. ہمارے پاس احکام ثابت ہونے کے لیے قرآن اور حدیث ہے، قرآن اور سنت ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اصل چیزیں ہیں، اصل ماخذ ہیں. اس کے بعد باقی چیزیں بھی ہیں. اب کسی چیز کی حلت اور حرمت ثابت کرنے کے لیے آپ کو قرآن و سنت سے اس کو ثابت کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا. فلاں کے کہہ دیا، فلاں کے پاس جائیں تو آگے کسی اور کا حوالہ دیتے، فلاں نے کہا تھا، فلاں نے کہا تھا، فلاں نے کہا تھا، یہ فلاں ہی چلتا رہے گا، چیز ثابت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا. اس لیے یا بدوہو سے اپنے آپ کو بچائیں. اس قسم کی تویز یہ شیطانی عملیات اور اس قسم کی چیزیں ہیں. پتہ نہیں کسی جن کا نام ہے، شیطان کا نام ہے، شیطانوں کے بتائے ہوئے چیز، اس قسم کی چیزیں جو ہیں نا، جو نامعلوم ہوتی ہیں، جن کی کوئی سند نہیں ہوتی، اور عملیات کے میدان میں ان کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. یہ عام طور پر شیطانی چیزیں ہوتی ہیں. اس لیے ان سے اپنے آپ کو بچائیں، دوسروں کو بھی بچائیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اتنی لمبی